السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ عزیز طلباء، استقبال ہے آپ کا آج کے درس میں، اور یہ تفسیر جلالین کا درس چل رہا ہے۔ پہلی آیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو پچھلے درس میں بتائی گئی تھیں۔ آج کے درس میں اس دوسری آیت کی تفسیر انشاءاللہ العزیز کی جائے گی۔ کل کے درس کے تعلق سے ایک بات رہ گئی تھی۔ کل چونکہ الف لام میم جو حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے بارے میں بات ہوئی تھی، اس کا معنی کیا ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے جو اقوال ہیں ان کا بیان ہوا۔ ایک بات یہ کہ جب راجع بات یہ ہے کہ یہ حروف ایسے ہیں جن کا معنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو ان حروف کو استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو کئی مقاصد بیان کیے ہیں، لیکن ہم صرف ایک مقصد کو بیان کریں گے کہ یہ جو ہے حروف مقطعات اللہ رب العالمین نے بطور چیلنج استعمال کیے اہل عرب کے لیے کہ دیکھو تم بہت اپنے زبان پر فخر کرتے ہو اور اپنے آپ کو بہت بڑا زبانداں سمجھتے ہو، اور یہ خیال کرتے ہو کہ قرآن جو ہے یہ ایک انسانی کلام ہے، تو یہ جو الفاظ قرآن مجید میں ہیں ان کا ذرا معنی بتا کر کے دکھاؤ، ان کا مفہوم بتا کر کے دکھاؤ، کیونکہ تم اپنے آپ کو بہت بڑا عربی داں سمجھتے ہو اور قرآن کو انسانی کلام سمجھ رہے ہو۔ تو اگر یہ انسانی ہی کلام ہے تو تم بھی انسان ہو اور عربی کے ماہر، تو اس کے ان الفاظ کے معانی بتا کر کے دکھاؤ، اور اگر آپ ان الفاظ کے معانی نہیں بتا سکتے تو سمجھ جاؤ کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ انسانی کلام نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے ان حروف کا استعمال کیا گیا، اور یہ کہ ایک چیلنج کے طور پر کہ اگر تم زبان دانی کا دعویٰ رکھتے ہو تو ان الفاظ کا مفہوم بتا کر کے دکھاؤ۔ اور اہل عرب جو ہے ان الفاظ کا مفہوم نہ بتا سکے، وہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ الفاظ آخر ان کا مفہوم اور مطلب کیا ہے۔ چلیے آج کے درس کو شروع کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پہلے ترجمہ کریں گے، اس کے بعد میں تفسیر کریں گے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، ذالکہ اے ھذا، ذالکہ یہاں پہ کس کے معنی میں ہے؟ ھذا کے معنی میں ہے، وہ ترجمہ نہیں کریں گے، یہ ترجمہ کریں گے، کیونکہ ذالکہ یہاں ھذا کے معنی میں ہے۔ ذالکہ اے ھذا الکتاب، یہ کتاب، کتاب سے کیا مراد؟ الذی یقرؤہ محمد، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ یا آپ دیکھیں کہ پہلے جو اوپر آیت لکھی ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور جو مفسر نے تفسیر لکھی ہے اس کتاب کی، اس آیت کی، وہ دیکھیں، ذالکہ اے ھذا، ذالکہ یعنی ھذا، یہ، الکتاب کتاب، ذالک الکتاب یہ کتاب، الذی یقرؤہ محمد، کتاب سے مراد کون سی کتاب؟ الذی یقرؤہ محمد، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ لا ریب اے لا شک فیہ، لا ریب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کس سلسلے میں؟ انہ من عند اللہ، کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ وجملۃ النفی خبر، اور جملہ نفی یعنی لا ریب فیہ والا جملہ جو ہے یہ نفی کا جملہ ہے، یہ جملہ نفی جو ہے خبر ہے، مبتدأہ ذالک، جس کی مبتدا ذالکہ ہے، یعنی ذالک الکتاب مبتدا ہے اور لا ریب فیہ خبر ہے۔ والاشارۃ بہ للتعظیم، اور یہاں ھذا کی جگہ ذالکہ سے اشارہ کیا گیا ہے للتعظیم، تعظیم کے لیے۔ والاشارۃ بہ للتعظیم، اور ذالکہ کے ذریعہ اشارہ جو ہے یہ تعظیم کے لیے ہے،
اس کتاب کی جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کی۔ ہدن ہدایت ہے۔ اب ہدا جو ہے یہ ہدن للمتقین چونکہ پڑھا جا رہا ہے، ہدن للمتقین، تو ہم نے اس کو الگ ہدن پڑھا۔ ہدا جو ہے یہ خبر ثانی ہے، یعنی ہادن کے معنی میں ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے یہ۔ تو ہدایت ہے، ہدایت دینے والی ہے، للمتقین، متقیوں کو۔ اور متقی کون ہے؟ السائرین الی التقوی، تقوی اختیار کرنے والے۔ کس طرح سے تقوی اختیار کرنے والے؟ بامتثال الاوامر، اوامر جو حکم اللہ رب العالمین نے دیے ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر، و اجتناب النواہی، اور منہیات سے اجتناب کر کے۔ منہیات جن کاموں کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جیسے شرک، جادو، قتل نفس، جھوٹ، غیبت، چوری، زنا وغیرہ وغیرہ۔ اور اوامر جن کو کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے توحید، ایمانیات اور نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ، اور دیگر جملہ عبادات جن کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، حقوق اللہ سے متعلق یا حقوق العباد سے متعلق جن امور کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اوامر ہیں۔ تو السائرین الی التقوی، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، کس طرح؟ بامتثال الاوامر، اوامر پر عمل پیرا ہو کر، و اجتناب النواہی، اور منہیات سے گریز کر کے، لاتقائہم بذالک النار، لاتقائہم بذالک النار، کیوں انہیں متقی کہا گیا؟ ان کے اس کے ذریعہ جہنم سے بچ جانے کی وجہ سے، یعنی وہ جب منہیات سے بچیں گے اور مامورات پر عمل کریں گے تو ایسا کرنے سے وہ جہنم سے بچ جائیں گے، اس لیے انہیں جو ہے متقی کہا گیا۔ تو لاتقائہم بذالک النار، ان کے اس کے ذریعہ آگ سے بچ جانے کی وجہ سے ان کو جو ہے متقی کہا گیا۔ تو متقی ایک تو یہ کہ وہ دنیا میں گناہوں سے بچ رہے ہیں، مامورات کو انجام دے رہے ہیں، جس کی بدولت وہ آخرت میں جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو یہاں وہ گناہوں سے بچ کر رہے، آخرت میں وہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو یہی کیا ہے؟ تقوی ہے، بچنا ہے، کیونکہ تقوی کے معنی میں کیا ہے؟ بچنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو یہی جو ہے متقی لوگ ہیں، بچنے والے ہیں، کہ یہاں جو ہے وہ گناہوں سے بچے اور آخرت میں جہنم سے بچیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ ہم نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا جو مصنف نے تفسیر کی ہے اس کا۔ اب دیکھیے اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ تشریح کے طور پر آپ کو بتانی مناسب لگ رہی ہیں۔ ذالکہ کی جو مصنف نے تفسیر کی ہے، اس تفسیر کے حوالے سے آپ کو کچھ اور باتیں بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مصنف عام طور پر جو ہیں حضرت جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، یہ کیا کرتے ہیں؟ عام طور پر راجح تفسیر جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو آئیے اسی چیز کو دیکھتے ہیں اور دیگر مفسرین کے اقوال کے حوالے سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذالکہ کی تفسیر جو ہے مفسر نے کس سے کی؟ حاذا سے کی، اے حاذا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا، ذالکہ اے حاذا۔ تو یہ جو تفسیر ذالکہ کی حاذا کی ہے، یہ حضرت ابن عباس نے، مجاہد نے، اکرمہ نے، سعید بن جبیر نے، اور اس طرح سے مقاتل بن حیان وغیرہ نے ذالکہ کی تفسیر یہاں پر حاذا سے کی ہے۔ تو اسی تفسیر کو جو مفسر نے یہاں ذکر فرمایا تو انہوں نے کیا کہا؟ ذالکہ اے حاذا۔ تو جو مفسر نے تفسیر کی ہے، یہ تفسیر مفسر قرآن حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد اور اکرمہ، سعید بن جبیر اور مقاتل بن حیان وغیرہ جو ہے مفسرین سے مروی ہے، ذالکہ کی تفسیر حاذا سے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب کیا کرتے ہیں، اہل عرب میں یہ بات رائج ہے کہ وہ حاذا کی جگہ ذالکہ اور ذالکہ کی جگہ حاذا استعمال کرتے رہتے ہیں، یہ ان کے نزدیک معروف بات ہے۔ فرماتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ کہ وہ ذالکہ کی جگہ حاذا کو اور حاذا کی جگہ ذالکہ کو استعمال کرتے ہیں، فَيَسْتَعْمِلُونَ كُلًّا وَاحِدًا مِّنْهُمَا مَكَانَ الْآخَرِ، کہ وہ ذالکہ اور حاذا میں سے ہر ایک کو دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ معروف فی العربی، اور یہ بات جو ہے وہ عرب میں معروف اور مشہور ہے کہ کبھی حاذا کی جگہ ذالکہ استعمال کر لیا جاتا ہے اور ذالکہ کے لیے حاذا استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ جو مفسر نے بتائی ہے وہ کہ یہ کہ ذالکہ سے جو اشارہ کیا گیا، حالانکہ حاذا کا محل ہے لیکن ذالکہ کے ذریعہ اشارہ کیا گیا، یہ تعظیم کی خاطر کیا کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو مشار الیہ ہے اس کی عظمت بیان کی جا سکے۔ تو بہرحال ذالکہ اے حاذا، یہ کتاب وہ کتاب نہیں کہیں گے آپ، یہ کتاب کہیں گے۔
اب الکتاب کی تفسیر مفسر نے کیا کی ہے؟ الذی یقرؤہ محمد، یعنی وہ کتاب جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یقرؤہ محمد جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، مراد قرآن۔ کون سی کتاب پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن۔ تو کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں مفسرین، ہم نے آپ کو بتایا کہ راجہ تفسیر ذکر کرتے ہیں، تو الکتاب سے مراد قرآن ہے، یہی تفسیر چونکہ راجہ ہے، اسی لیے مفسر نے یہاں الذی یقرؤہ محمد کتاب کی تفسیر میں کیا فرمایا؟ وہ کتاب جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یعنی قرآن مجید۔ اب الکتاب کی 3 تفسیرات جو ہیں وہ نقل کی گئے ہیں، لیکن ایک تفسیر تو یہ نقل کی گئی کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، جیسا کہ یہاں انہوں نے اس کو دوسرے الفاظ میں تعبیر کیا الذی یقرؤہ محمد، اور ایک تفسیر ابن جریر طبری نے بیان کی ہے کہ الکتاب سے مراد توریت اور انجیل ہے۔ لیکن علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ قول جو ہے وہ درست نہیں ہے، راجح بات یہ ہے کہ کتاب سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو چونکہ ہم نے بتایا کہ راجح تفسیر ذکر کر رہے ہیں، اور راجح تفسیر کیا ہے کتاب کی؟ قرآن مجید۔ حالانکہ ایک تفسیر جو ابن جریر طبری وغیرہ نے نقل کی کہ کتاب سے مراد جو ہے یہ توریت اور انجیل ہیں، لیکن یہ تفسیر درست نہیں ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے ایک تیسری تفسیر جو ہے الکتاب کی نقل کی ہے کہ الکتاب سے مراد وہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے ازل میں لکھ کر کے اپنے پاس رکھ لی۔ جب اس نے جو ہے مخلوقات کی تخلیق کی تو اس کے بعد میں جب وہ فارغ ہوا تو اس نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھ کر کے اپنے پاس رکھی، جس کا حوالہ جو ہے جس کو بیان کیا گیا ہے صحیح مسلم کی روایت میں، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ الخلق فکتب فی کتاب علی نفسہ فهو موضوع عنده ان رحمتی تغلب غضبی، کہ اللہ رب العالمین نے جب مخلوقات کو بنایا تو اس نے ایک کتاب میں لکھ لیا اپنے لیے، جو کتاب اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، کیا لکھا اس نے اپنے لیے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر غالب رہے گی۔ تو یہ کتاب جو اللہ رب العالمین نے لکھ کے رکھی ہے مخلوقات کی تخلیق کے بعد، وہ کتاب یہاں الکتاب سے مراد ہے، لیکن یہ قول بھی درست محسوس نہیں ہوتا۔ زیادہ درست بات اور راجح بات وہی ہے جسے حافظ ابن کثیر نے فرمایا کہ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور یہی راجح ہے۔ تو الکتاب کی 3 تفسیرات جو ہیں وہ بڑی تفسیرات کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کتاب سے مراد قرآن مجید جو کہ راجح ہے، اور یہ کہ کتاب سے مراد توریت و انجیل جو ابن جریر طبری نے بیان فرمایا، اور ایک یہ کہ کتاب سے مراد وہ کتاب جو اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تخلیق کے بعد اپنے پاس لکھ کر کے رکھی، جس میں اس نے یہ لکھا کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر غالب رہے گی۔ لیکن راجح بات یہ کہ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اسی لیے مفسر نے فرمایا الکتاب الذی یقرؤہ محمد، وہ کتاب جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ لا ریب اے لا شک فیہ، لا ریب فیہ اے لا شک فیہ، لا ریب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب لا ریب کی تفسیر مفسر نے کیا کی؟ لا شک فیہ سے کی۔ اب یہ تفسیر جو لا ریب کی لا شک فیہ ہے، یہ تفسیر جو ہے مفسر نے اختیار فرمائی ہے، اور یہی تفسیر جو ہے نقل ہے حضرت ابن عباس سے، حضرت ابن مسعود سے اور ابو الدرداء سے۔ یعنی لا ریب کی تفسیر یہاں پر حضرت ابن عباس نے لا شکہ فرمائی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لا شکہ فرمائی، اور ابو الدرداء نے بھی لا ریب کی تفسیر لا شکہ فرمائی ہے۔ تو چونکہ مفسرین صحابہ نے لا ریب کی تفسیر جو ہے لا شکہ فرمائی، اس لیے جو ہے یہاں پر جو ہے لا ریب کی تفسیر مفسر نے لا شکہ لکھی ہے، اور یہ جو ہے وہ راجح تفسیر ہے۔ حالانکہ ریب کا معنی جو ہے یہ ریب اور معانی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ریب جو ہے یہ تہمت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور حاجت و ضرورت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ریب کا معنی ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل فرمایا، اور علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ ریب جو ہے یہ کیا ہے؟ قلق النفس و اضطرابها۔ لغت میں ریب کسے کہتے ہیں؟ لغت میں ریب جو ہے دل کی بے چینی اور اس کی پریشانی، یا اس میں ہونے والی کھٹک کو جو ہے وہ ریب کہتے ہیں۔ تو یہ ریب کا ایک لغوی معنی یہ بھی ہے۔ تو ریب یہ دل کے اضطراب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تہمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حاجت و ضرورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور شک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لغوی اعتبار سے۔ اور یہاں جو ہے ریب شک کے معنی میں ہے، جیسا کہ مفسرین صحابہ سے تفسیر نقل کی گئی کہ لا ریب فیہ اے لا شک فیہ۔ کس بات میں شک نہیں ہے؟ انہ من عند اللہ، اس بات میں شک نہیں ہے اس میں کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، یا جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں وہ سب باتیں جو ہیں وہ کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ہیں۔ جو کچھ اس میں بتا دیا گیا
وہ سب 100% درست ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جو کچھ اس نے کہہ دیا ہے ویسا ہونے والا ہے، جنت و جہنم کے تعلق سے جو تفصیلات بیان کی ہیں ویسا ہونے والا ہے۔ جو کیا کہتے ہیں اس نے بعض چیزوں کی جو خبر دی قرآن مجید نے، تو جن چیزوں کی خبر دی ویسا ہو کر کے رہا۔ تو غرض یہ کہ جو کچھ باتیں اس میں بتائی گئی ہیں وہ باتیں بالکل شک و شبہ سے بالا تر ہیں، اور 100% جو ہیں وہ درست، حق اور سچی ہیں، اس میں کوئی کسی طرح کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ جو فرمایا گیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تفسیر جو ہے کہاں سے اخذ کی گئی؟ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں فرمایا ہے تنزیل الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ الف لام میم کوئی شک نہیں ہے، کتاب نازل کی گئی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ تو لا ریب فیہ شک نہیں ہے اس میں، اس بات میں کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اس کو ایک دوسری آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے، جیسے ہم نے ابھی آپ کے سامنے آیت شریفہ پڑھی۔ پھر جو بتایا کہ انہوں نے نفی کا جو جملہ ہے یہ خبر ہے، اور اس کی مبتدا ذالکہ ہے، ذالک الکتاب پورا، اس میں اشارہ اپنے مشار علیہ سے مل کر کے اشارہ جو ہے یہاں تعظیم کے لیے ہے۔ ہدا، اب وہ ہدا کا لفظ جو استعمال ہوا، ہدن للمتقین، ہدا جو ہے یہ خبر ثانی ہے، اور یہ ہادن اس میں فاعل کے معنی میں مفسر فرما رہے ہیں۔ ہدا جو ہے یہ ہدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زمخشری فرماتے ہیں الدلالۃ الموصلہ الی البغیہ، ہدایت کیا ہے؟ نتیجے تک، منزل تک پہنچا دینے والی دلالت اور رہنمائی کیا کہلاتی ہے؟ ہدایت کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ ہدایت کہلاتی ہے۔ کسے کہتے ہیں ہدایت؟ ایک بار آپ پھر سماعت کر لیں کہ ہدایت کیا ہے۔ زمخشری فرماتے ہیں الدلالۃ الموصلہ الی البغیہ، نتیجے تک یا منزل تک پہنچانے والی جو دلالت ہے، رہنمائی ہے، اسے ہدایت کہتے ہیں۔ اب ہدایت جو ہے یہ لفظ ہدایت، رہنمائی جس کا ہم معنی کر رہے ہیں، کرتے ہیں عام طور پر، تو یہ جو ہے ہدایت اصطلاح قرآن میں یا قرآن میں دو معنی میں استعمال ہوا ہے بقول علامہ قرطبی۔ علامہ قرطبی نے فرمایا کہ ہدایت جو ہے وہ دو معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک تو یہ کہ ہدایت یہ رہنمائی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور ایک یہ کہ ہدایت جو ہے وہ توفیق دے دینے یا منزل پر تک پہنچا دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی ہم آپ کے سامنے ہدایت کی دونوں اقسام کا تذکرہ کر چکے ہیں سابقہ کلاسوں میں، لیکن بات چونکہ دوبارہ سے چل رہی ہے اور دوبارہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے، اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہدایت جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوئی۔ ایک تو یہ کہ ارشاد السبیل کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ ارشاد الی السبیل کے معنی میں، یعنی راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے معنی میں ہدایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس معنی میں جو ہے راستے کی رہنمائی کرنے کے معنی میں اگر ہدایت کا معنی لفظ لیا جائے تو اس معنی میں قرآن مجید بھی ہدایت ہے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت ہیں۔ فرمایا گیا انک لتہدی الی صراط مستقیم، اور فرمایا گیا ولکل قوم ہاد، کہ ہم نے ہر قوم میں ایک ہدایت دینے والا بھیجا، یا فرمایا کہ بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں، انک لتہدی الی صراط مستقیم فرمایا گیا۔ تو یہ جو ہدایت کا لفظ ہے کس معنی میں ہے؟ ارشاد الی السبیل، راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے بارے میں۔ ہر قوم میں ہم نے ایک ہدایت دینے والا بھیجا، یعنی راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا، سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا بھیجا، یا یہ کہ آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، یا قرآن مجید کو کہا گیا کہ ہدی للمتقین، کہ یہ متقیوں کو ہدایت دینے والا۔ تو یہ ایک راستہ دکھانا والا ارشاد الی السبیل کے معنی میں ہدایت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس معنی میں اللہ رب العالمین بھی جو ہے وہ ہدایت دینے والا ہے کہ وہ جیسے چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے۔ اچھا، ہدایت کا ایک دوسرا معنی کیا ہے؟ ایصال جو ہے پہنچا دینا، منزل پر پہنچا دینا، یا کیا کہتے ہیں قبول کرا دینا، توفیق دے دینا، کیا کہتے ہیں اس کو حق قبول کرنے کی توفیق دے دینا، اس معنی میں، یا منزل تک پہنچا دینا، اس معنی میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ہدایت دینے کا کام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہدایت ہے، فرمایا گیا انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ چاہیں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہ توفیق والی جو ہدایت ہے کہ حق قبول کرنے کی توفیق دے دینا، اس معنی میں ہدایت کی نفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہے، اس لیے کہ ہدایت قبول کرنے کی توفیق جو ہے وہ اللہ رب العالمین دے سکتا ہے، یہ کسی عام انسان کے یا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین کے لیے فرمائے گا یہدی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی حق قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے، سچ قبول کرنے کی، سیدھے راستے پر آ جانے کی توفیق دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب التوفیق دینے کے معنی میں، حق پر آنے، حق قبول کرنے کی توفیق دینے کے معنی میں ہدایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس معنی میں صرف اللہ رب العالمین ہدایت دینے والا ہے۔ اور اگر راستے کی رہنمائی، سیدھے راستے کی رہنمائی کا معنی ہدایت میں لیا جائے تو اس معنی میں قرآن بھی ہدایت ہے اور انبیاء بھی ہدایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ ہم نے آیات آپ کے سامنے پڑھی۔ بعض حضرات نے ہدایت کی 3 قسمیں کی ہیں، ایک تو یہ کہ راستہ بتانا، دوسرا یہ کہ توفیق دینا، اور تیسرا یہ کہ ثابت قدم رکھنا۔ تیسرے درجے کی ہدایت کیا ہے؟ ثابت قدم رکھنا۔ لیکن پھر سے سمجھ لیں کہ ہم نے ابھی آپ کو کیا بتایا کہ علامہ قرطبی وغیرہ نے ہدایت کی 2 قسمیں کی ہیں، ایک تو یہ کہ ارشاد المنزل، اور دوسرا یہ کہ ایصال الی الطریق، جس کو ہم نے کہا کہ حق قبول حق کی توفیق دے دینا۔ تو ارشاد الی السبیل تو یہ اس معنی میں قرآن بھی ہدایت ہے اور انبیاء بھی ہدایت ہیں، اور ایصال الی الطریق یا تو قبول حق کی توفیق دے دینا، یہ اس معنی میں صرف اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہدایت دینے کا کام کرتا ہے، وہ ہدایت ہے۔ اور یہ جو ہدایت ہے توفیق قبول حق کی توفیق دے دینا یا منزل تک پہنچا دینا، یہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تیسرے بعض لوگوں نے کیا کیا کہ ہدایت کی 3 قسمیں کی، ایک تو یہ کہ راستے کی رہنمائی، تو اس معنی میں قرآن وغیرہ رہنما ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہنما ہے، اور ایک معنی یہ کہ حق قبول کرنے کی توفیق دینا، اس معنی بھی ہدایت کو بتایا، اور تیسرا یہ کہ حق پر آ جانے کے بعد حق پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت دینا، تو یہ انہوں نے ہدایت کی 3 قسمیں کی۔ تو پہلی ہدایت تو عام ہے، اسے قرآن کریم بھی کر سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتے ہیں، اور دوسرے جو مبلغین ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، مبلغین اسلام ہیں۔ اچھا، اب جو 2 قسمیں ہیں آخر کی، ایک تو یہ کہ قبول حق کی توفیق، اور دوسرا یہ کہ حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق۔ ایک ہے حق قبول کر لینا، سیدھے راستے پر آ جانا، ایک ہے سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنا۔ تو یہ 2 الگ الگ قسمیں انہوں نے ہدایت کی ہیں۔ تو ان دونوں معنی میں جو ہے یہ اللہ رب العالمین ہدایت دینے والا ہے کہ سیدھے راستے پر آنے کی توفیق یا قبول حق کی توفیق اللہ رب العالمین دیتا ہے، اور حق کے راستے پر ثابت قدم بھی اللہ رب العالمین رکھتا ہے۔ جو لوگ اس طرح سے ہدایت کی تقسیم کہتے ہیں کہ وہ وہی کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم میں جو آپ ہدایت مانگ رہے ہیں وہ حق کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ توحید پرست ہیں، نماز پڑھنے تو آ ہی گئے ہیں آپ، تو ظاہر ہے کہ آپ چونکہ آپ نماز پڑھنے آ گئے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ لیکن اب آپ کیا مانگ رہے ہیں اس سے؟ اب آپ اس سے مانگ رہے ہیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنے اور استقامت اختیار کرنے کا سوال، آپ مستقیم رہنے کا سوال آپ جو ہے اللہ رب العالمین سے کر رہے ہیں، اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو ہدایت کے راستے پر، سیدھے راستے پر جو ہے وہ ثابت قدم رکھے۔ تو یہ ہدایت کی جو ہے وہ تیسری شکل ہے۔ بہرحال ہدی للمتقین، قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت دینے والا ہے۔ اب یہ قرآن مجید سب کو ہدایت دینے والا ہے، کہیں ہدی للناس کہا گیا ہے قرآن مجید کو، یا ہدی للمتقین کہا گیا، اس لیے کہ قرآن مجید راستہ تو سب کو دکھاتا ہے، لیکن فیض جو ہے انہی لوگوں کو حاصل ہوتا جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ہر انسان قرآن مجید کی دکھائے ہوئے ہدایت اور راستے سے جو ہے فیض یاب نہیں ہو پاتا، اس لیے جو ہے یہاں متقین کا استعمال کیا گیا، چونکہ اس کی ہدایت سے فیض یاب ایک خاص طرح کے لوگ ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں، اس لیے ان کا یہاں ذکر کیا گیا، ورنہ ہدایت اس قرآن میں سب کے لیے ہے۔ لیکن یہ کہ اس ہدایت سے فیض یاب ہونے والے لوگ چونکہ متقین ہیں، اس لیے یہاں خصوصاً یہ تذکرہ کیا گیا کہ یہ جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے، کہ اس کی ہدایت سے فائدہ اصلاً متقی لوگ ہی اٹھاتے ہیں، اور جو لوگ متقی اور پرہیزگار نہیں ہیں، بھلے قرآن مجید میں ہدایت ہے لیکن وہ اس کی ہدایت سے فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت اسی معنی میں کہا گیا۔ اب متقی کون ہیں؟ متقین کی ایک تفسیر جو ہے انہوں نے یہاں فرمائی کہ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے کس طرح اوامر کو انجام دے کر، عمل پیرا ہو کر اوامر پر، اور نواہی سے اجتناب کر کے، یہ تمام تعریفات کا خلاصہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو اس سلسلے میں کی گئی ہیں ان تمام تعریفات کا خلاصہ۔ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود سے المتقین کی تفسیر مروی ہے المؤمنون، کہ متقون کون ہیں؟ المتقین یعنی مؤمن لوگ،
اور قرآن مجید نے آگے جو ذکر فرمایا، خود جو متقین کی تفسیر کی الذین یؤمنون بالغیب، تو ظاہر ہے کہ اس نے ارکان ایمان کا تذکرہ یہاں فرمایا ہے۔ تو متقین کی تفسیر مومنون سے کرنا بہت بہتر ہے، آپ کریں مومن سے۔ اب جو مومن ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ اجتناب امتثال اوامر اور اجتناب نواہی پر کاربند ہوگا، کیونکہ ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اوامر پر عمل پیرا ہو اور منہیات سے اجتناب کرے۔ تو متقین کی تعریف جو ہے ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے جو ہے وہ مروی ہے کہ وہ کیا کہ المتقین اے المومنین، یعنی متقین سے مراد کیا؟ مومنین ہے۔ اور متقین کی تعریف میں جو لغوی یا اصطلاحی تعریف آپ سمجھ سکتے ہیں، ابن فارس فرماتے ہیں کہ تقویٰ جو ہے، متقین جو کہ تقویٰ سے بنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تقویٰ اصل میں کیا ہے؟ قلت الکلام ہے۔ اصل تقوی کی اصل کیا ہے؟ قلت الکلام۔ اور زمخشری فرماتے ہیں کہ یہ تقویٰ متقین جو ہے یہ بنا ہے وقع ہو فتقہ سے بنا ہے یہ لفظ۔ اور معنی کیا ہوتا ہے وقع کا؟ الوقایہ کسے کہتے ہیں؟ بچانے کو، محفوظ کرنے کو۔ تو متقین وہ لوگ جو محفوظ ہیں، بچے ہوئے ہیں، یہ جو ہے وہ اس کا لغوی معنی ہوگا۔ اب اس کی جو ہے ایک تعریف تفسیر جو ہم نے آپ کو بتائی ہے ابن عباس اور ابن مسعود کے حوالے سے، وہ یہ کہ المومنون، حضرت ابن عباس نے المتقین کی ایک اور تفسیر بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ المتقین الذین یتقون الشرک بی ویعملون بطاعتی، کہ وہ لوگ جو میرے ساتھ شرک کرنے، یعنی اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو اسی ضمن میں تفسیر کی جا رہی ہے، اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ تو فرمایا کہ الذین یتقون الشرک بی، وہ لوگ جو میرے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچتے ہیں، ویعملون بطاعتی، اور میری اطاعت کے کام کرتے ہیں۔ اب اس کی اطاعت بھی دونوں چیزیں شامل ہیں، نواہی سے اجتناب بھی اور اوامر پر عمل پیرا ہونا بھی اس کی اطاعت میں شامل ہے، کیونکہ وہ کچھ چیزوں سے منع، اس سے بعد رہنے کا حکم دے رہا ہے کے لیے کہہ رہا ہے، اور کچھ چیزوں کو کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو جن چیزوں سے بعد رہنے کا حکم دے رہا ہے ان سے آپ بعد رہ رہے ہیں، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دے رہا ہے آپ ان کو کر رہے ہیں، یہی جو ہے وہ طاعت ہے۔ تو یعملون بطاعتی، اور میری طاعت پر عمل، میری طاعت کے کام وہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ابن عباس نے تفسیر فرمائی کہ الذین یتقون الشرک بی ویعملون بطاعتی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی المتقین کی تصریح ان سے بھی مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ متقی کون لوگ ہیں؟ متقی وہ لوگ ہیں جو الذین یتقون الشرک و عبادت الاوثان، وہ لوگ الذین اتقوا الشرک و عبادت الاوثان، وہ لوگ جو شرک اور اوثان کی، بتوں کی بندگی سے بچے۔ کون لوگ؟ کیا فرمایا؟ الذین اتقوا الشرک وعبادت الاوثان واخلصوا للہ العبادہ، متقی وہ لوگ ہیں جو شرک اور بتوں کی عبادت سے بچے اور انہوں نے عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کیا۔ عبادت طاعت، عبادت جو ہے وہ اطاعت کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، اور تمام چیزیں جن کو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا، جن کو کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ عبادت ہیں۔ تو جو عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرتے ہیں، وہ کہ اس میں بھی جو ہے وہ امتثال الاوامر اور اجتناب نواہی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مشہور بات جو تفسیر حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا کبھی تم خاردار وادی میں چلے ہو؟ تو کیسے چلے ہو؟ اپنا دامن بچا کر کے، سمیٹ کر کے، کہ کہیں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، اس طرح انسان خاردار وادی میں چلتا ہے۔ فرمایا تو یہی تقویٰ ہے کہ آپ زندگی اس طرح گزاریں کہ کہیں کیا کہتے ہیں اس سیدھے راستے پر چلتے ہوئے آپ کو گناہوں کا کوئی کانٹا آپ کو نہ چبھ جائے، ان گناہوں کے کانٹوں سے بچتے ہوئے آپ سیدھے راستے پر چلیں، اسی کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو یہ جو ہے ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب، کیونکہ اصل اس سے فیض یاب ہونے والے وہی لوگ۔ اب جو لوگ زندگی میں اس طرح گزاریں کہ وہ شرک سے بیدار ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں، امتثال اوامر اور اجتناب نواہی کریں، تو جو دنیا میں یہاں گناہوں سے بچ کر رہے گا، عبادتیں کرے گا اور اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرے گا، تو وہ انشاءاللہ العزیز آخرت میں جہنم سے بچ جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ تقویٰ کا آخری انجام ہے۔ آج کے درس میں اتنا ہی، پھر انشاءاللہ العزیز آپ سے اگلے درس میں ملیں گے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیا کریں، اور آپ سے یہ بھی کہنا ہے کہ آپ جو ویڈیوز ابھی دیکھ رہے ہیں، فی الحال ایک چینل پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے چینل پر دیکھ رہے ہیں، آپ
نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ فی الحال اتنا ہی، پھر انشاءاللہ مزید ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔